لله والصلاة والسلام على رسول الله وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وعن زر بن حبيش رضي الله عنه قال أتيت صفوان بن عسال أسأله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك يا زر فقلت ابتغاء العلم فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فقلت إنه قد حق في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا قال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لیکن من غائط و بول و نوم. سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ ایک بادشاہ گزرے ہیں. سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ ایک بادشاہ گزرے ہیں. بادشاہ اگر نیک ہو تو طبیعت بھی نیک ہوتی ہے، سوچ بھی نیک ہوتی ہے، فکر بھی نیک ہوتی ہے اور خواہشات بھی نیک ہوتی ہیں. اور اللہ نہ کرے اگر بادشاہ برا ہو تو پھر نیت بھی خراب ہوتی ہے، سوچ بھی خراب ہوتی ہے اور خواہشات بھی خراب ہوتی ہیں. تو سلطان محمود غزنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک نیک بادشاہ گزرے ہیں اور ان کا تذکرہ شاید ہی کوئی مسلمان ہو جو حضرت کے نام سے واقف نہ ہو. ایک مرتبہ دربار لگا ہوا تھا اور سارے درباری، اس میں عوام بھی تھی، اس میں دربار کے اندر موجود وزراء بھی تھے اور اس کے اندر وقت کے بڑے بڑے اولیاء، قطب اور نیک لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. بادشاہ سلامت نے دربار کے اندر موجود لوگوں سے کہا کہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے، کوئی تم میں سے ہے جو ان سے ملاقات کروا سکے؟ حضرت نے فرمایا کہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے، تم میں سے کوئی ہے جو ملاقات کروا سکے؟ اب ظاہر حضرت خضر علیہ السلام ان سے ملاقات کی حامی کون بھر سکتا ہے؟ مجمع عام کے اندر سے ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے اور کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کی خواہش میں پوری کر سکتا ہوں، اگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے دریا کے کنارے پر بیٹھ کر 6 مہینے کا چلہ کاٹنا پڑے گا. ٹھیک ہے. بادشاہ نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، اب چلہ کاٹیں. اس نے کہا کہ میں غریب بندہ ہوں، گھر پر بیوی بچے ہیں اور ان کے لیے روزی روٹی کا معاملہ بھی ہے، اگر آپ میرے گھر والوں کے 6 مہینے کے خرچے کا انتظام اپنے اوپر لے لیں تو میں چلہ کاٹ لیتا ہوں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جی. یہ بندہ چلا گیا اور 6 مہینے کے بعد بادشاہ نے دربار میں بلایا اور کہا کہ ہاں بھائی. اس نے کہا بادشاہ سلامت مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، مجھے چلہ کاٹ رہا تھا، کچھ کلمات الٹے ہو گئے، اب 6 مہینے مزید لگیں گے. بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں جی، جائیں 6 مہینے تک کے لیے. اور سال پورا ہو گیا. سال پورا ہونے کے بعد بادشاہ سلامت نے بلایا اور کہا کہ ہاں بھائی کہاں ہے حضرت خضر؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت کہاں خضر، کہاں میں گناہ گار، کہاں خضر، کہاں میں گناہ گار، مجھے کیا پتا کہاں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر پر روزی روٹی کی پریشانی تھی، میں نے اس طریقہ کار سے اپنے گھر والوں کی پیٹ پوجا کا سامان کرنے کے لیے یہ پورا کا پورا طریقہ کار اختیار کیا. بادشاہ غصہ ہو گئے. اب دائیں بائیں وزیر بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے لوگ درباری بیٹھے ہوئے ہیں. تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کیا سزا دینی چاہیے؟ ایک وزیر کھڑا ہو، اس نے کہا بادشاہ سلامت اس نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، اس کی فوراً گردن کاٹ دینی چاہیے. مجمع کے اندر سے ایک بابا جی کھڑے ہوئے اور بابا جی نے کہا بادشاہ سلامت یہ وزیر صحیح کہتا ہے. پھر بیٹھ گئے. بادشاہ نے دوسرے
اپنے وزیر سے پوچھا کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، کیونکہ اگر اس کو قتل کر دیں گے تو یکدم مر جائے گا، کتوں کے سامنے ڈالیں گے، وہ نوچ نوچ کر کھائیں گے، اس کو تکلیف ہوگی، بادشاہ کے ساتھ فراڈ کرنے کا اس کو مزہ آ جائے گا۔ دوبارہ وہی بابا کھڑے ہوئے اور کہا کہ بادشاہ سلامت یہ صحیح کہتا ہے، پھر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے ایاز سے پوچھا ایاز آپ کیا کہتے ہو؟ بادشاہ سلامت نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ بادشاہ ہیں، اگر آپ کے خزانے سے کسی غریب کے 1 سال کا راشن چلا گیا آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اس کو معاف کر دیں، آپ اس کو معاف کر دیں۔ وہ بابا پھر کھڑے ہوگا، بادشاہ سلامت صحیح کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بادشاہ سلامت بھی پریشان ہوئے اور بادشاہ سلامت نے بابا جی کو کہا کہ پہلی مرتبہ بھی آپ نے کہا صحیح کہتا ہے، دوسرے پر بھی آپ نے کہا صحیح کہتا ہے، تیسرے پر بھی کہا صحیح کہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس بابا جی نے کہا بادشاہ سلامت وہ جو پہلا وزیر تھا نا، پہلا وزیر وہ قصائی کی اولاد میں سے ہے۔ کس کی اولاد میں سے؟ قصائی کی اولاد میں سے ہے۔ انہوں نے گردنیں کاٹنا ہی سیکھی ہیں، لہذا اس کی رائے یہی تھی کہ گردن کاٹ دی جائے۔ تو میں نے کہا کہ صحیح کہتا ہے مطلب یہ اپنے باپ دادا کے طریقہ کار کو جو ذہن کے اندر بٹھا رکھا ہے وہی دوسروں پر بھی نافذ کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے نے یہ کہا کہ کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، تو میں نے کہا بالکل صحیح کہتا ہے، اس لیے کہ اس بندے کے باپ دادا بادشاہوں کے کتوں کو نہلایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس نے جو بات کہی ہے اپنے خاندانی اثر کی وجہ سے کہی ہے، تو میں نے کہا بالکل صحیح کہتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آگے ایاز، تو ایاز ہے سید۔ ایاز کون ہے؟ سید ہے، یہ سادات کے خاندان سے ہے، اور ان کے خاندان کی تو روایت ہے کہ کربلا کے میدان میں پورا خاندان شہید کروا دیا، لیکن بدلہ لینے کو پسند نہیں کیا۔ اب جب سلطان محمود غزنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پتہ چلا کہ جو میرا خادم ہے ایاز یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، تو فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ ایاز یہ کیا ظلم ہے، تم نے یہ بات کبھی بتائی نہیں کہ تم نبی کے خاندان کے اور میری معاملت کرو یا خدمت کرو۔ اس موقع پر ایاز نے کہا بادشاہ سلامت یہ راز موت تک راز رہتا اگر یہ بابا جی میرا راز ظاہر نہ کر دے، لیکن جب اس بابا نے راز کھول دیا اب میں بھی آپ کو اس بابا کا راز کھولتا ہوں کہ جس خضر کی آپ کو تلاش ہے وہ خضر یہی بیٹھا ہوں۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد اس واقعے کے اندر ہمارے لیے 2 قسم کے سبق ہیں، اور ان دونوں قسم کے سبقوں کا تعلق ہمارے یہ پڑھی جانے والی روایات کے ساتھ ہے۔ پہلا سبق اس واقعے سے ہمیں کیا ملا، وہ یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا جیسے کیسے بھی تھے، ہمارے باپ دادا جیسے کیسے بھی تھے، ہمارے یہاں بھی یہ مشہور ہے، اگر ہم کسی کو کہیں یار یہ کر لو تو کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں یہ نہیں کیا جاتا۔ تو ہمارے یہاں نہیں کیا جاتا کیا مطلب؟ ہمارے باپ دادا سے یہ رواج چلا ہوا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا سے یہ رواج چلا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مبارک فرامین کے اندر اس پر ضرب ماری کہ باپ دادا یا قوم قبیلہ یا معاشرہ یا ان کی روایات یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، معنی رکھتی ہے تو صرف اتنی سی بات کہ انسان جو کچھ بھی کر لے فوراً معافی مانگ لے، اللہ سے کیا کر لے؟ معافی مانگ لے۔ کام غلط ہے تو بھی مانگے، کام صحیح ہے تو بھی مانگے۔ غلطی پر مانگنا تو سمجھ میں آتا ہے، صحیح ہونے پر مانگنا کیوں؟ اس بنیاد پر تاکہ اللہ کو اپنا عجز ظاہر کرے کہ خدا میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ، تیرا سب کچھ۔ انسان استغفار کرے۔ ایک سبق تو ہمیں یہ ملا، چنانچہ دوسرا سبق ہمیں اس واقعے سے یہ ملا کہ دیکھیے حضرت خضر نے کہا اس کا باپ کتوں کو نہلاتا تھا، اولاد کے اندر یہ بات آئی۔ حضرت خضر نے کہا اس کا باپ قصائی تھا، نسل ساری قصائیوں والی کاٹنے والی بات آئی۔ اس کا باپ ایاز سادات میں سے ہے، تو وہی کلمات اس کی زبان پر جاری ہوئے۔ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا اس میں پیغام ہے، ہمارے باپ دادا نے جو بھی کیا سو کیا، وہ اچھے تھے یا برے تھے
اب اس پر ہم استغفار کر سکتے ہیں، آگے کے لیے توبہ کر کر اپنے لیے راہ ہموار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس وقت ہے اور اس وقت کا فائدہ اٹھا کر میں نیک بن جاؤں، میں نیک بن جاؤں، میرا بیٹا مجھے نیک دیکھے گا، میرا بیٹا مجھے نیک دیکھے گا تو یہ میری کاپی کرے گا، میرے بیٹے کا بیٹا اپنے باپ کو دیکھے گا تو یہ پورا خاندان ہو گیا نا. اگر میرا پوتا پڑ پوتا کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، اسی طریقے سے مجمع میں کوئی حضرت خضر کی طرح کھڑے ہو کر کہے گا اس کا باپ یا اس کی نسل نیک بندے تھی. ٹھیک ہے، یہاں لیاری 63 ٹاؤن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے والدین کی قبر کے اندر پٹائی کروا رہے ہوتے ہیں. نہ چاہتے ہوئے وہ کہیں گے ہمارے والد صاحب اللہ بخشے، اور ساتھ میں ان کی برائی کریں گے. کیسے؟ کہ ہمارے ابا نے کہا تھا، ہمارے ابا نے کہا تھا کہ یہ ہو جائے گا، ہمارے ابا ہوتے یہ کام ایسے نہ کرنے دیتے، حالانکہ وہ سارے غیر شرعی کام ہے. مثال کے طور پر برادری وائز اگر دیکھا جائے تو ہماری جو KPK کی پٹی ہے اس میں ہمارا ہزارہ بھی آتا ہے، اس میں دیگر وہ بھی آتے ہیں. تو وہاں کے لوگوں کے اندر ذات پات کا بڑا فرق ہے، یہ اونچی ذات کا، یہ نیچی ذات کا. ٹھیک ہے، تو نیچی ذات والا اونچی ذات والے کو اگر سلام کرتا ہے تو اونچی ذات والا نیچی ذات والے کے سلام کا جواب نہیں دیتا. آری سمجھ رہی بابا؟ اب یہاں پر ان کی جو اولاد یہ اولاد کی اولاد ہے تو باپ دادا کے کارناموں کو بیان کرتی ہے. تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ فرشتے اس موقع پر جب اس بندے کے متعلق کوئی کمنٹ پاس کیے جاتے ہیں، فرشتے پوچھتے تو ایسا تھا، اگر وہ کہتے ہیں نہیں تو وہاں پر اس کی دھلائی ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، کوئی بھی کچھ نہیں. جو کچھ کیا، مجھے اگر اپنے باپ کے بارے میں اللہ نہ کرے یا مجھے اگر اپنی ماں کے بارے میں، دادا پردادا خاندان کے بارے میں اگر مجھے کسی برائی کا پتہ ہے جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے، بحیثیت مسلمان، بحیثیت علم حاصل ہونے کے میرا فرض بنتا ہے میں ان کے حق میں اللہ سے استغفار کروں اور آئندہ اپنا قبلہ درست کرنے کے لیے توبہ کروں کہ جو کچھ غلطیاں ہمارے خاندان میں چل رہی ہیں میں ان غلطیوں کو دہراؤں گا نہیں، میں دہراؤں گا نہیں. پیچھے والے کو استغفار اور آگے والے کو توبہ کہا جاتا ہے. آئی سمجھ میں؟ اب ہم میں سے ہر بندہ سوچ لے اپنے من کے اندر کہ وہ کون کون سے کام ہیں جو میرا باپ دادا کرتے تھے، جو میرے خاندان کے اندر غلط چیزیں. مثال ایک موٹی سی میں آپ کو دے رہا ہوں. ایک بندہ ہے، وہ کیجئے گا میری بات، ایک بندہ ہے وہ ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہے عبادات میں، ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہے عبادات کے اندر، لیکن اگر وہ اپنی عبادات کے ثمرات کو نہیں دیکھ پا رہا تو یہ یاد رکھیے گا کہیں نہ کہیں کمی پیچھے موجود ہے. لیاری کی مثال، RCC 80 گز کا گھر ہے، ایسا ہے؟ آپ لوگ توجہ ہے نا، ہلا کرو نا. ایک نماز کے اندر بھی جب میں کہتا ہوں وَلَضَّالِّينَ تو میں توجہ کرتا ہوں پیچھے سے شاید کوئی آمین کہہ دے. خدا کے بندو اتنا تو کہو کہ خود تمہارے کانوں کو آواز آئے. جب خود اپنے کانوں کو آواز آئے گی تو کم سے کم امام کو پتہ لگے گا کہ پیچھے کوئی ہے، ورنہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی ہے. ارے اتنا آمین نہیں کرنا، کم سے کم اتنا تو کہیں آپ کے اپنے کانوں کو دعائے، کیونکہ دعا ہے، یہ دعا ہے اور دعا کے بعد الفاظ کی ادائیگی کرنی ہے. آمین کا انکار نہیں، زور سے کہنے کا. ہم کہتے ہیں کہ آہستہ کہنا چاہیے. آہستہ کا مطلب کیا؟ کم سے کم زبان ہلاؤ، اور زبان ہلانے کا جو سب سے ہلکا درجہ ہے اپنے کانوں کو تو سنو. قاری سمجھ رہی بابا؟ ہاں، اللہ کے فضل سے 28 پارے ہو گئے الحمدللہ اور الحمدللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو کم سے کم حوصلہ افزائی ہو، کچھ نہیں کر سکتے ہو پیچھے آمین تو کہہ دیا کرو کہ آپ خوش ہیں. یہ بھی مریضوں کی طرح کھڑے رہتے یوں کر کے. مغرب کے اندر شیشے میں پیچھے نظر آتے ہیں نا چہرے ماشاءاللہ مرجھائے ہوئے یوں کر کے نا، ٹھیک ہے، یوں کر کھڑے ہوتے کہ مارے گئے جی. عشاء میں تو خیر نہیں نظر آتا. 80 گز کا گھر ہے جناب، زیادہ سے زیادہ زور مار کر 3 کمرے بنیں گے، زور مار کر 3 کمرے بنیں گے. ان 3 کمروں کے اندر 2 بھائی رہتے ہیں، 3 بھائی رہتے ہیں شادی شدہ. کون رہتا ہے؟
تین بھائی شادی شدہ، ان تینوں بھائیوں کی آپس میں جو بیگمات ہیں، ٹھیک ہے، یہ بیگمات مثلا میرا بھائی اللہ اس کو بخشے، اس کا تو انتقال ہو گیا، اب کسی گھر کے اندر اگر تین بھائی ہیں، ان کی تین بیگمات ہیں، ان کا آپس میں پردہ ہے کہ نہیں؟ بولو استغفر اللہ، پردہ ہے وہ بھائی؟ پردہ ہے، کیا نہیں جاتا ہے پردہ، پر کیا نہیں جاتا۔ اب مجھے بتلائیں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، اور اس گناہ کی نحوست سے ایک نظر اگر بھابھی پر پڑ گئی، ایک نظر 200 سال کی عبادات کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا۔ 24 گھنٹے کا گناہ، اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے۔ پردہ کس کس سے ہے؟ ہر اس عورت سے جس سے آپ کا رشتہ زندگی میں کبھی بھی ہو سکتا ہے، اس سے پردہ کرنا فرض ہے۔ ماں سے پردہ نہیں، بہن سے پردہ نہیں، بھانجی سے پردہ نہیں، بھتیجی سے پردہ نہیں، خالہ سے پردہ نہیں، نانی سے پردہ نہیں، دادی سے پردہ نہیں، دودھ شریک بہن سے پردہ نہیں، اس کے علاوہ مامی سے پردہ، مامی ابو امی کے بھائی کی بیوی، مامی پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہ کہ جی ابھی تو میرے ماموں کی بیوی ہے، ٹھیک ہے جناب، جب تک ماموں ہے اس کی بیوی آپ کی ممانی ہے، آج ماموں لڑک گیا کل وہ آپ کی بیوی بھی بن سکتی ہے۔ چاچی سے پردہ ہے، یہ دو رشتے تو خاص طور پر دیکھو، مامی اور چاچی، ان دونوں سے پردہ ہے۔ سالی آدھے گھر والی، اس سے بھی پردہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی پردہ ہے۔ تو جب سالی سے پردہ ہے تو سالی کی بیٹی سے بھی پردہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جو سالی کی بیٹی ہے اس کی خالہ ہمارے نکاح میں، اس کی خالہ ہمارے نکاح میں، جب اس کی خالہ ہمارے نکاح میں ہے، اگرچہ فی الوقت اس کا نکاح ہم سے نہیں ہو سکتا، لیکن آج بیگم لڑک گئی تو کل وہ بھی تو نکاح میں آ سکتی ہے۔ سمجھ شریفہ میں یہ ایک بڑا گناہ ہے، اس گناہ کے اوپر بھی نام لے لے کر توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ ساسی کا نام ساس سے بھی پردہ ہے، ساس سے بھی پردہ نہیں ہے۔ باہر جو بھکاری ہیں، بھکارنے، ان سے بھی پردہ ہے۔ گپے نہ ہنکا کرے، پیسے دیتے ہوئے ماشاءاللہ پورا اس کا بایو ڈیٹا، کتنے بچے ہیں، گھر پر کون کون ہوتا ہے، یہ بات چیت کرنا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ دکاندار طبقہ جتنا بھی ہے وہ بھی عورتوں کو دیکھتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس واقعے سے متعلقہ چیز جو کچھ ہو گیا، استغفار، آئندہ کے لیے توبہ، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ بڑے بڑے گناہ اپنی جگہ پر، یہ گناہ بڑا لگتا نہیں ہے لیکن اتنا بڑا ہے کہ کتابوں میں بے شمار واقعات ہیں۔ اس گناہ کی نحوست سے اللہ نے مرتے وقت ایمان کی دولت سے محروم کر سمجھ رہے میں۔ اب یہ جو آگے روایات بیان ہو رہی ہیں، ان روایات کا بھی لب لباب اور خلاصہ یہ ہے۔ پہلی روایت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک غرغرے کی حالت نہ آ جائے۔ انسان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے، اس پر دو قسم کی حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت کو کہا جاتا ہے کہ وہ ظاہری اعتبار سے بالکل نا امید ہو جاتا ہے، اب بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے نہیں اٹھتا، پانی پینا چاہتا ہے اندر نہیں جاتا، دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھ نہیں پاتا۔ اس حالت تک کے اندر انسان کی ایمان یا انسان کی توبہ قابل قبول۔ دوسری حالت اس کے بعد آ جاتی ہے، اس حالت میں انسان کو فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، عالم برزخ کی حالت شروع ہو جاتی ہے۔ اس حالت کو غرغرے کی حالت کہتے ہیں۔ جب یہ آ جاتی ہے تو بندے کی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ابھی تو اللہ کا فضل ہمارے پاس توبہ کا وقت ہے، تو ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے دروازہ کھول رکھا ہے۔ دروازہ کیا ہے؟ کھول رکھا ہے کہ جب تک جان میں جان ہے انسان توبہ کر لے۔ اللہ کو اس بات کی پرواہ کوئی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کتنا بڑے سے بڑا گناہگار ہی کیوں نہ آ جائے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو ہمیں یہ فرمایا، ہم آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ بس جی ہم کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے،
ٹھیک ہے، بس یہ توبہ آپ دعا کیا کریں. بھائی ہم کیوں دعا کریں؟ آپ کا معاملہ آپ کے رب کے ساتھ ہے، لہذا خود توبہ کیجئے. ایمان والے کے لیے گناہوں کو اپنے اوپر رکھنا ہی نہیں چاہیے. حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ایمان والا تو یہ سمجھتا ہے گناہ کے بعد کہ مجھ پر جیسے پہاڑ گرا دیا گیا ہو، اور منافق سمجھتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھ گئی ہو اور اس کو اڑا دیا گیا ہو. ایمان والے سے اولاً تو گناہ ہونا نہیں چاہیے. اگر گناہ ہو جائے فوراً اے اللہ میری توبہ، بس ٹھیک ہے، اے اللہ میری توبہ. اگر یہ کر لیں، آج گھر پر جا کر اگر بھابھی آپ کے سامنے آئے نا تو منع کر دینا کہ آج تک میں نے جہالت میں زندگی گزاری، استغفر اللہ، آج کے بعد بھابھی آپ کو نہیں دیکھوں گا. تو کیا کریں جی، کمبائنڈ فیملی ہے تو کیا کریں؟ شریعت نے ہمیں مجبور محض نہیں کیا. اس بھابھی کو بولیں، وہ جو گھر پر آپ کی بھابھی ہے اس بھابھی کو بولیں کہ جو چادر ہے نا، چادر دوپٹہ ہے، اس دوپٹے کے پلو کو تھوڑا نیچے گرا دے. دوپٹے کے پلو کو نیچے گرا دے. دیور آ گیا، جیٹ آ گیا، تاکہ اس کے سامنے چہرے پر نظر نہ پڑے. وہ اپنی سی کوشش کر لے، باہر سے آنے والا اپنی آنکھوں کو جھکا لے تو اللہ کی ذات سے امید ہے. اتنے تنگ مسجد نبوی دیکھیے، مسجد نبوی دیکھیے، اس مسجد نبوی کو دیکھ لو، سرکار کے زمانے کا پورا مدینہ تھا، یہ پورا مدینہ تھا. وہاں پر اتنی تنگ جگہ میں ان صحابہ کرام نے پردہ کر کے دکھلایا. آج 80 گز کے گھر میں ہمارے لیے پردہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، پردہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر تیسرے نمبر پر اپنے گھر پر جا کر غیرت کی گولی کھا کر اپنے گھر والوں کو بتائیے گا کہ تو میری خزے ہے، بیگم ہے، دروازے سے باہر نہیں جانا. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ سبزی والے کے ساتھ بھی گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے. کس کی؟ لیڈیز کی. دودھ والے کے ساتھ بھی ہو رہی ہوتی ہے. ایک سال، جس سال میں رمضان میں شروع کی بات ہے، اپنا اعتکاف میں نہیں بیٹھا تھا تو ظہر پڑھانے کے لیے آیا تو سامنے ایک محترمہ اور باہر ایک بابا جی. رمضان کے مہینے میں وہ آپس میں گپ شپ بھی ہو رہی تھی اور باجی نے کھانا بھی پکایا تھا. باجی نے دوپہر کو کھانا بھی پکایا تھا بڑے میاں کے لیے. تو یہ گھر والوں کو بھی بتائیں کہ بے پردہ باہر نہیں نکلنا. عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے، لیکن کیسے؟ مکمل شرعی لباس کے ساتھ. ٹھیک ہے، بادشاہ خان چوک پہ تو جانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ جن عورتوں کے متعلق ہم نے سنا ان کے لیے تو اصول بتلایا کہ فرمان نبوی کو سننے کے بعد اپنے آپ کو دیواروں کے ساتھ ایسا گھسا کے چلی، ان کی چادریں پھٹ گئی تھی اور ان کی یہ جگہ زخمی ہو گئی تھی. اگر عورت بازار میں جائے بھی تو اس کو سائیڈ پر چلنا ہے، سینٹر میں نہیں چلنا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. دیور موت ہے، دیور موت ہے، لیکن دیور سے پردہ. سالیوں سے گپیں لگ رہی ہیں، جیجا جی، جیجا جی، ہمارے دولہا بھائی سب بکواس ہے. یاد رکھیے نمازیں یا روزے اثرات نہیں رکھیں گے جب تک گھر سے اس گند کو دور نہ کیا جائے. اور پھر بہانہ نمبر ہم کیا کریں جی، وہ خود آ جاتی ہیں تو جناب وہ آ جاتی ہیں. اللہ نے آپ کو 2 پودے دیے ہیں پردے، آپ جھکا لیا کریں. اتنا بےغیرت کوئی بھی نہیں ہے اور نہ آپ اتنا خوبصورت ہے کہ آپ کسی کے سامنے نگاہیں جھکائیں اور وہ بار بار آ کے آپ کو اپنی شکل لے کریں. ٹھیک ہے، نہ تو کوئی اتنا بےغیرت ہے اور نہ اتنا خوبصورت ہے کہ آپ کو دیکھنے کے بعد یوسف تھے جن کو دیکھنے کے لیے عورتیں پاگل ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی یوسف تو نہیں ہے؟ نہیں ہے نا. اپنی آنکھوں کو جھکا لیں. خدا کی قسم یہ بہت بڑا گناہ ہے جو تقریباً ہمارے 63 ٹاؤن کے اندر تو ہے ہی ہے. پھر شہر کی بات نہ کریں، وہ تو کپڑے بھی نہیں پہنتے. ٹھیک ہے، تو یہ نہ بولیں کہ جی وہ نہیں کر رہے تو اب کیا کریں، ان کی بات تو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اگلی بات، ایک اور بات، کمبائنڈ فیملی والے، ان سے میری گزارش ہے، اگرچہ آج کل یہ دروازے آ گئے ہیں، یہ والے، اس کی تالا کھول والا نہیں ہوتا، یہ والے آ گئے، یہ والے کو کڑک کر کے ہم کھول کے اندر چلے جاتے ہیں. سنت عمل یہ ہے کہ بھلے گھر پر آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، یہ چاروں صرف ہو، کوئی نہ محرم نہ ہو، تب بھی کھٹکھٹا کے جانا سنت ہے. یاد رکھنا ہے، سگی ماں، سگی بہن، سگی بیوی اور سگی بیوی بھی ہو، اپنا بیٹی بھی ہو، تب بھی کھٹکھٹا کے جانا سنت ہے. وجہ تاکہ گھر کے اندر عورتیں اپنا لباس ٹھیک کر دیں. کیوں گھر میں جب مرد نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ عورتیں زائد کپڑے اتار دیتی ہیں، دوپٹہ اتار دیا.
ٹھیک ہے، کھلا ہو کے سو گئی، اچانک جو ہے چلے جائیں. ایک صحابی نے کہا سردار میرے گھر پہ خالی میری ماں خالی میری بیوی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم برداشت کرو گے اپنی ماں کو بغیر لباس کے دیکھنا؟ کہا نہیں. اسی وجہ سے اجازت رکھی گئی. کر دیں، کھانس دیں، کنکار دیں، آواز مار دیں، دروازہ بجا دیں، کم سے کم یہ سنت زندہ ہو جائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک غرغرے کی حالت نہ ہو توبہ بندے کی قابل قبول ہوتی ہے. جو دوسری روایت ہے اس کے اندر بھی یہی مضمون ہے. اس کے اندر یہ ہے اللہ نے 40 سال یا اللہ نے 70 سال تک کے لیے، مراد ایک لمبے عرصے کے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. اس کے بعد والی جو روایت ہے وہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا یعنی کہ سبق رکھتی ہے. بندہ دا 99 قتل کر دیے. کتنے؟ 99 قتل کر دیے. دیکھو اللہ کو جہنم بھرنے کا شوق نہیں ہے، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے. اور اللہ کو ہم سے نفرت بھی نہیں ہے، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے. 99 قتل کیے. کسی مولانا کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ میں 99 قتل کر چکا ہوں، بخشش کی راہ. تو کہتا صوفی صاحب، اسے کہا نا 99 قتل تو سیدھا مرنے سے پہلے جہنم میں چلا جائے گا. ایسی بات ہے تو چلو جی پھر 100 13 کر کے سینچری پوری کر دیتا ہوں. اس نے اس کو بھی بھڑکا دیا. پھر کسی نے بتلایا کہ تمہیں کسی نے غلط راستہ بتلایا. فلانا مولانا کے پاس جائیں اور آپ ان سے جا کر مسئلہ معلوم کریں. فلانا مولانا کے پاس گیا تو مولانا نے کہا کہ بالکل بخشش ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے. کیا شرط ہے بھیا؟ جس بستی میں تم رہتے ہو وہ بستی ہے برے لوگوں کی، اس بستی کو چھوڑ کر اس بستی میں چلے جاؤ جس بستی کے اندر نیک لوگ بستے ہیں، وہاں جاؤ اور توبہ کر لو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا. اس نے پتہ بتایا. یہ بندہ گھر سے اس نیت سے نکلا کہ میں وہاں جا کر رہوں گا اور جو کچھ کیا ہے اس پر میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں. اللہ کی شان دیکھے، ابھی یہ راستے میں تھا کہ موت کا وقت قریب آ گیا. فرشتے تو انتظار میں ہیں، اس طرف والے بھی دونوں فرشتے آ کر کھڑے ہو گئے. سوال، روح کون قبض کرے گا؟ تو نیکی والوں نے کہا کہ گھر سے نیک نیتی کے ساتھ توبہ کرنے کی غرض سے نکلا تھا، روح ہم لے کر جائیں گے. دوسروں نے کہا ابھی تک پہنچا نہیں تھا، ابھی تک توبہ کی نہیں تھی، یہ گناہگار ہی ہے، روح ہم نکالیں گے. چونکہ نیک نیتی تھی نا، یہاں پر اللہ نے انسانی شکل میں فرشتے کو بھجوایا، حاکم بنا کر، قاضی بنا کر ان کے درمیان فیصلہ کرو جی. انہوں نے آ کر کہا ہمارے فیصلے پر راضی ہوگا؟ بالکل. کہا بھائی دیکھو ایک کام کرو، زمین ناپ لو. کیا کر لو؟ زمین ناپ لو. اس کے گھر سے لے کر وہاں تک جہاں تک اس نے جانا ہے پہلے تو مکمل ناپ لو. مثال کے طور پر اگر 100 گز جگہ بنتی ہے، اب دیکھو یہ گھر سے یہاں تک آیا کتنے گز ہیں، آگے دیکھو کتنے گز باقی ہیں. اگر یہ زیادہ چل چکا ہے تو پھر تو نیکی والے لے جائیں، اور اگر اس کے قدم کم اٹھے تو برائی والا لے جائے. اللہ کی شان حدیث پاک میں آتا ہے اس بندے کے قدم کم چلے تھے، ادھر کی جگہ زیادہ تھی، لیکن اللہ معاف کرنے پر آئے تو 1000 قسم کے بہانے اللہ نے زمین کو تنگ کر دیا. اللہ نے زمین کو تنگ کر دیا، گھر والی جگہ کو دور کر دیا اور اس والے فاصلے کو کم کر دیا. چنانچہ ناپا گیا تو ناپنے کے بعد فیصلہ ہوا فرشتے نیکی والے اس بندے کی روح کو قبض کریں گے. ہم میں سے بھی اگر کوئی چاہتا ہے توبہ تو فرسٹ آف آل، جس کو انگریز میں لوگ بولتے ہیں موٹے اگر فرسٹ آف آل، سب سے پہلے گندی گیدرنگ کو چھوڑنا پڑے گا. گندی گیدرنگ کو چھوڑنا پڑے گا سب سے پہلے. اگر میں چاہتا ہوں کہ یار میں گناہ مجھ سے چھوٹ جائے، گندی گیدرنگ کو چھوڑے. آپ کے موبائل فون میں مرے سے مرے 100 بندے ہیں، وہ آپ کے دوست یاری ہوں گے، دشمنوں کا نمبر تو کوئی نہیں رکھتا. آج یہاں سے جانے کے بعد بیت الخلاء میں بیٹھیے گا، کمرے میں ہو سکتا ہے یکسوئی نہ ہو، بیت الخلاء میں بیٹھ کر موبائل نکال کر اپنے موبائل کی لسٹ میں جو نمبر سیو ہیں ایک ایک نمبر کے بارے میں سوچئے گا کہ یہ میرا دوست ہے، اس نے مجھے آج تک کبھی نیکی کی دعوت دی. اگر دل کہتا ہے جی اس کا نمبر رکھیے، اگر دل کہتا ہے نہیں برائی کی دیتا ہے نمبر ڈیلیٹ مار دیں. خدا کی قسم باتھ روم سے بعد میں نکلیں گے 100 نمبر پہلے ڈیلیٹ ہو جائیں گے آپ کی.
فیصل سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، دوستوں کو گیدرنگ کو، کیونکہ انسان گمراہ ہی ان دوستوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا 16ویں صدی کے بہت بڑے عالم امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا خادم خاص، اس کے بھائی کا انتقال ہونے لگا، تو خادم نے حضرت سے کہا حضرت میرے بھائی کا انتقال ہونے والا ہے، آپ مبارک شخصیت ہیں، موت کے وقت اگر آپ تشریف لے جائیں اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے، وقت کا مجدد ہے، اتنا بڑا آدمی ہے، نہ پوچھیں عمدہ، اتنا بڑا آدمی۔ حضرت تشریف 4 گھنٹے 5 گھنٹے لگا لیے، موت کے وقت میں بندے کی زبان پر کلمہ نہیں ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، توجہات ڈال رہے ہیں، پھوکے مار رہے ہیں، لیکن پھر بھی مرتے وقت کلمہ زبان پر نہ آئے، بندہ بغیر کلمے تو دنیا سے چلا گیا، ٹھیک ہے۔ حضرت واپس آئے، اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کا اللہ سے کہہ رہا تعلق ہوتا ہے۔ حضرت نے دعا کی خدایا اتنی دعائیں مانگی میں نے، آخر اس کا ایسا کون سا بڑا گناہ تھا کہ میری دعاؤں کے باوجود بھی اس کی زبان پر کلمہ جاری نہ ہوا، غیب سے آواز آئی، اس کا اٹھنا بیٹھنا گندے لوگوں کے ساتھ تھا۔ اپنے مجلس کو دیکھ لو، سود خور ہمارے دوست، دیکھو نبی کا سلام نہیں چھوڑنا، لیکن دلی تعلق بھی نہیں رکھنا، یہ مطلوب ہے۔ سود خور، زانی، شرابی، جوئے والے، قبضہ مافیا، یہ سارے ہمارے دوست یار ہیں، اور ان کے لیے ماشاءاللہ اللہ کیوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے۔ اب تو اتنا بڑا بزرگ بھی نہیں ہے کہ جو آپ کے اوپر آ کے توجہات مار سکے، حضرت والا کلمہ پڑھ لیں، تو جو بندہ تھا اس نے اتنا کچھ بھی کیا پھر بھی ایمان قبول نہ ہوا، یا ایمان زبان پر کلمہ جاری نہ ہوا، تو سوچ لیجیے اپنی گیدرنگ کے بارے میں کہ کون کون ہیں میرے یاروں کی لسٹ کے اندر، ٹھیک ہے، قبلہ درست کر لیا جائے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا، اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔ یہاں تک کی روایات میں اس بات کا بیان ہے، کل ہے بدھ انشاءاللہ، کل درس نہیں ہوگا، مجلس سے ذکر ہوگی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ حضرات بہت اچھے ہیں، قرآن کے حدیث کے ترجمے میں تو آتے ہیں، لیکن اکثر احباب کو میں نے دیکھا کہ ذکر کی مجلس میں بھاگ جاتے ہیں۔ جناب ایسا نہ کیا کریں، جیسے قرآن ہمارے لیے ضروری ہے ایسے ہی حدیث بھی ہمارے لیے ضروری، تو ذکر بھی ہمارے لیے ضروری ہے، کہ ذکر در حقیقت ہماری روح کا پیٹرول ہے، ٹھیک ہے، ذکر سے ہمارا دل صاف ہوگا۔ تو کل انشاءاللہ ذکر کی مجلس ہوگی، پرسوں ہے جمعرات، اور انشاءاللہ لال خان اس جمعرات کو ساتھی ایک نے اعلان کیا ہے، ایک ساتھی نے اعلان کیا ہے، اگر تمام درس کے احباب یا تمام شرکاء اگر 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو ان کا رات کا کھانا میری طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو جمعرات والے دن انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے، بھلے 10 بندے ہی کیوں نہ آئیں، انشاءاللہ اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک 1.25 لاکھ کے عدد کو پورا نہ کر لیا جائے۔ تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ ہر وہ کام جو پہلی مرتبہ نیکی کا کیا جائے اس میں لازمی آیا کریں، ٹھیک ہے، اس میں آیا کریں۔ اب بہت سارے مجھے نام لیتے بھی شرم آتی ہے کہ وہ کبھی یعنی کہ اپنا ٹٹی کے بہانے بھاگ جاتے ہو، کبھی فلاں کے بہانے بھاگ جاتے ہو۔ درود پاک کی مجلس ہے، کس کی مجلس ہے؟ درود پاک کی مجلس ہے، اس سے بھاگیے گا مت۔ جمعرات کو کوشش کیجیے گا، جتنے زیادہ بندے ہوں گے اتنا کم وقت لگے گا، جتنے کم بندے ہوں گے اتنا زیادہ وقت لگے گا۔ انشاءاللہ جمعرات والے دن مجلس سے ذکر ہوگی، جمعے والے دن سے لے کر اگلا جو پورا ہفتہ ہے انشاءاللہ وہ حدیث ہی کا درس ہوگا۔ پھر جو اگلا منگل آئے گا انشاءاللہ وہ 27 رجب ہے، جس کو شب معراج کہا جاتا ہے۔ اسی رات کو انشاءاللہ الرحمن اگر اللہ نے چاہا تو قرآن کریم کا ختم بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اس رات کو شب معراج کا واقعہ بھی بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد والے ہفتے کے اندر انشاءاللہ پھر قرآن کریم کا ترجمہ شروع کیا جائے گا۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ